یہ اگر ہمارا یعنی ایک بظاہر لگ رہا ہے کہ ہمارا بھی ایران سے تعلق بالکل ایک ریسیٹ ہو گیا ہے اور ایک آل ٹائم ہائی پہ چلا گیا ہے ہمارا بھی ایران سے تعلق. یہ آف کورس اٹس اے گڈ تھنگ ٹو ہیو. ظاہر سی بات ہے کسی بھی پڑوسی سے اچھا تعلق ہونا اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. لیکن آپ کے خیال میں اس کے اکنامک ڈویڈنڈز ہمیں کتنا ملنے کا امکان ہے؟ ہم ارلیئر ان دا ڈے ہم بات کر رہے تھے ایران پاکستان گیس پہ, ابھی اشفاق کی بات کر رہے تھے, انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا, ہم 10-11 سال سے بالکل ہی رکے ہوئے ہیں. وہ زرداری صاحب کے زمانے سے ہم حالانکہ اس کی بات چیت سن رہے ہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کی اکنامک ٹرانسفارمیشن بھی ہوگی جو ہمارا ایران پاکستان کا تعلق جو ریسیٹ ہوا ہے اس سے ہونی چاہیے؟ وسیم, جو مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر جب ہم یہ فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کریں, اس کو ہم اپنی اکنامک انٹرسٹ میں کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا اگلا چیلنج ہے اور امید ہے پاکستان کی ریاست آلریڈی اس پہ کام کر بھی رہی ہوگی. دیکھیں, دو مختلف ایسپیکٹس کے اوپر یہ جو ریسیٹ ہے اس کا فرق پڑے گا. ایک تو ہمارا جو سیکیورٹی پیراڈائم کے حوالے سے اس بارڈر کے حالات ہیں, ٹیررزم کے ہم کچھ ایشوز کے اوپر سپل اوور افیکٹ دیکھتے ہیں. پاکستان کے کچھ علاقوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ممالک کے تعلقات کی وجہ سے وہاں پر جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں, امید ہماری یہ ہے کہ جب یہ سب دھند چھٹ جائے گی اور یہ سب گرد بیٹھ جائے گی تو پھر وہاں پر ہم ضرور کوئی نہ کوئی کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن دیکھیں گے. دوسرا جو آپ نے کہا اکانومی کے بارے میں, بالکل ایبسولوٹلی. دیکھیں, اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا یہ ریسیٹ خالی پاکستان اور ایران کے تعلقات کا نہیں ہے, یہ گلوبل ورلڈ آرڈر کا ریسیٹ ہے. اس پورے 8 ہفتوں کے ہم نے پورے دورانیے میں دیکھا ہے کہ خالی پاکستان ایران نہیں, دنیا کے جو بڑے بڑے الائز ہیں ان کے درمیان ایک بہت ہی وائلنٹ قسم کا بریک اپ ہوا ہے. آج یورپ امریکہ کے ساتھ کھڑا نہیں ہے, آج انگلستان جو ہے وہ امریکہ کے کیمپ کے اندر نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ ابھی ری ایویلویٹ ہوگا. پوری دنیا میں جو اس وقت ولنریبلٹی نظر آئی ہے مختلف قوموں کو, مختلف ملکوں کو, اپنے جو انرجی پروکیورمنٹ کے طریقہ کار ہیں وہ سارے دوبارہ اس وقت سوچ رہے ہوں گے کہ خالی ہم ایک ہی جگہ سے انرجی پروکیور نہیں کریں گے, ہمیں اپنے پورٹ فولیو کو ڈائیورسیفائی کرنا ہوگا. اس کے علاوہ جو ایویشن انڈسٹری ہے, جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پوری وہ کچھ عرصے کے لیے جیم ہو گئی تھی, تو اب اس کو بھی ری تھنک کرے گی پوری دنیا کہ بھئی کیا ایک ہی طریقہ کار سے ہم نے ساری ایویشن انڈسٹری کی ٹریفک گزارنی ہے یا ہم نے مختلف طریقے سے اس کو تو بہت سارے سیکٹرز میں, پاور سیکٹر, ایویشن سیکٹر, سیکیورٹی سیکٹر, ڈپلومیسی میں تو ہے. یہ تو ایک میجر اس جیسے زلزلہ آتا ہے نا تو اس کے افیکٹ سب ہلا ہے اور اب سب جگہ پر آئے گا تو وقت لگے گا, کچھ نہیں آئے گا. اور مالی صاحب اسی کی خاور صاحب اسی کی ایک اور جہت, ماریا نے ایویشن انڈسٹری کی بات کی اور کچھ اور حوالوں سے. میں اگر ایک جو اور اہم ترین چیز ہے, یعنی کہ جس چیز پہ آپ ٹریڈ کرتے ہیں, جس کرنسی میں, جس موڈ میں آپ ٹریڈ کرتے ہیں, ڈالر, آپ کو لگتا ہے مختلف ممالک, آج سے کچھ عرصہ پہلے جب آواز آئی تھی برکس کی کہ یار ڈالر پہ انحصار کم ہم, تو بھی بڑا ایک کو اچھا نہیں لگا تھا امریکہ کو. یہ اب پچھلے 40 دنوں میں تو بہت یہ بات چلی کہ یار یہ کیا پیٹرو ڈالر وغیرہ سب کا فائدہ کیا تھا, یہ تو ارینجمنٹ ہی یہ تھی سعودی عرب تم یہ سارا تیل کا معاملہ ڈالر میں کرو, بدلے میں ہم تمہیں سیکیورٹی دیں گے. وہ سارا بیڑا کر کو گیا. اور اب اگر ایران, پھر یہ خبریں بھی آئیں کہ ایران نے اگر پیسے لینا شروع کیے ہرمز سے اور وہ بھی یوان میں چارج کرنا شروع کیا. سو آپ کو لگتا ہے کہ اوور نائٹ نہیں, لیکن کہیں نہ کہیں یہ تو تھنکنگ پروسیس تو آلریڈی تھا, وہ بھی ایک یہ چیلنج ایز اے کیٹلسٹ ایکٹ کریں گے کہ دنیا کے کچھ ممالک سر جوڑ کے بیٹھے اس پہ کہ یار ہم نے اپنی ڈیپینڈنسی ڈالر پہ کم کرنی ہے اور اس کے بھی کچھ آلٹرنیٹو موڈ سوچنے ہیں. خاور صاحب دیکھیں, پریسائزلی دس واز دا پریشر جس کی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو ہے اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے بات ماننا پڑی اور اس معاملے کے اوپر انہوں نے اپنا ایگریمنٹ ظاہر کیا. اور آنے والے دنوں کے اندر جو میری اطلاعات ہیں, ہماری جو بات ہوتی ہے امریکہ کے اندر, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کو صدر ٹرمپ کے رویے کے اندر کافی تبدیلی نظر آئے گی اباؤٹ ڈس آسپیکٹ کہ اب ظاہر ہے جو نقصان انہوں نے امریکہ کو پہنچایا ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے یا امریکی ریاست کے سامنے؟ امریکی ریاست کی جو کریڈیبلٹی آفٹر ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد سے انہوں نے دنیا کے ورلڈ آرڈر کو ایک فورس آف اسٹیبلائزیشن کے طور پر اپنے آپ کو پریزنٹ کیا تھا, وہ دیٹ ہیز بین ٹرنڈ انٹو اے فورس آف کیوس, یہ نیو یارک ٹائم لکھ رہا ہے. سو اس کو ظاہر ہے اتنی جلدی سے ایک دن کے اندر امریکہ ظاہر ہے ایک سپر پاور سے وہ بالکل ایسا بھی نہیں ہوگا کہ جو ہے کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بالکل ختم ہو گیا, ٹائم لگے گا. لیکن ایک بہت بڑا دھچکا امریکی ریاست کی کریڈیبلٹی کو لگ گیا ہے. وہ سیکورٹی پیراڈائم جو انہوں نے جی سی سی کنٹریز کو پرووائڈ کیا تھا, اب اندازہ کریں نا, یہ نہیں کہ 8-10 ارب ٹریلینز آف ڈالرز کے جو ہے اسلحہ انہوں نے بیچا امریکن جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس نے جی سی سی کنٹریز کو. جب موقع آیا ان کی حفاظت کا تو ایک ان کا میزائل بھی نہیں چلا, الٹا ان کے میزائل آپس میں ہی چل کے وہ جس طرح کے نقصانات فرینڈلی فائر کے اندر ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے.
اور آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے الیکشن کے بعد پہلا ٹرپ انہوں نے کیا تھا سعودی عربیہ اور اس کے بعد UAE اور قطر گئے تھے. وہ اس وقت جو انہوں نے سائن کیا تھا انہوں نے کہا تھا مسٹر MBS آئی نیڈ ایٹ لیسٹ مور دین $1,000 سوری $1,000 بلین انویسٹمنٹ. اور وہ پھر جب MBS گئے تھے انہوں نے امریکہ گئے تو انہوں نے کہا جی بالکل ہم اس سے زیادہ آپ کو لگائیں گے. وہ جو ڈیٹا سینٹرز سیٹ اپ ہونے تھے سعودی قطر نے جہاز دے ڈالا پورا یہ رکھو آپ کام آئے گا. ایگزیکٹلی. تو ہر چیز اس جنگ کی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود حصہ لیا, ان کو مس لیڈ کیا گیا, مساعد نہیں کیا, وٹ ایور اس کے پیچھے ریزن جو بھی ہے, وہ ہر چیز جو ہے اس کے سامنے ایک بہت بڑا کوسچن مارک آ گیا ہے. اور یہ امریکہ یا ریپبلکنز یا امریکی ریاست اس کو ریکور کر پائے گی, بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن جو ماریہ نے کہا بالکل صحیح ہے, دنیا ایک ورلڈ ریسیٹ کی طرف جا رہی ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل ایک ٹویٹ بھی کیا ورلڈ ریسیٹ ہونے جا رہی ہے. تو اپنی عقل مندی میں یا وٹ ایور یو مے کال اٹ, وہ یہ حقیقت بیان کر گئے ہیں کہ دنیا ایک ریسیٹ میں جا رہی ہے. عقل مندی کا اپوزٹ تو بیوقوفی ہوتا ہے. ابھی آپ نے سو ریسیٹ جو ہے وہ اس کے اندر اب امریکہ کی جگہ امریکیوں کو تلاش کرنی ہے وہ کہاں پہ خاور بھائی. اسی اسنا میں اشفاق صاحب, وہ میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے یار دوست تو سارے آ گئے ہیں پاکستان, JD وینس اور ایک جیرڈ کشنر, تو اب بور ہو رہے ہیں تو وہ پھر فون پکڑ لیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ ادھر لاؤ, میں ٹویٹ ایک اور کھڑکا دیا ایک اور یہ اب سے پہلے کا ہے. اور حالانکہ باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں لیکن پھر کھڑکا رہے ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ تازہ ترین بیان, دا فیک میڈیا. آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ یار وسیم ابھی تو پڑھا تھا پھر دوبارہ پڑھ دیا. نہیں بھائی جان, آپ کو مسئلہ ہے تو آپ ڈونلڈ ٹرمپ سے کہیں کہ سر ابھی تو ٹویٹ کیا تو دوبارہ کیوں کر دیا. پتہ چل رہا ہے. تو فرماتے ہیں دا فیک نیوز میڈیا از کریزی اور جسٹ پلین کرپٹ. یعنی آپ دیکھیں کتنا فارغ ٹائم ہے اس وقت کہ وہ سارے یار دوست پاکستان آ گئے تو بس ایک ہی بات بار بار. پھر آگے لکھتے ہیں دی یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ ایرانس ملٹری. کوئی کیوں نہیں یقین کر رہا میری بات پہ, انکلوڈنگ دیئر انٹائر نیوی, انکلوڈنگ دیئر انٹائر ایئر فورس and including everything else. Their leadership is dead. سر ابھی بتایا تھا آپ نے تھوڑی دیر پہلے. The Strait of Hormuz will soon be open and the empty ships are rushing to the United States to load up.